بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 19 ہے، جس میں ہم ابن زیابہ التیمی کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں جس میں یہ ایک آدمی یا کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ اشعار شروع کریں، ان کا تعارف مختصر یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے شعراء میں سے ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے عمرو بن لئی، اور کسی کے ہاں سلمۃ بن زحل اور عمرو بن الحارث بتایا گیا ہے، اور زیابہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ وقال ابن زیابة التیمی نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء إذا قاله. الرمح لا أملأ كفي به واللبد لا أتبع تزواله والدرع لا أبغي بها ثروة كل امرئ مستودع ماله. إنك يا عمرو وترك الندى كالعبد إذ قيد أجماله آليت لا أدفن قتلاكم فدخنوا المرء وسرباله. ترجمہ کرتے ہیں، یہاں پر ابن زیابہ کہتے ہیں نبئت بمعنی اخبرت، مجھے خبر دی گئی ہے یا مجھے خبر پہنچی ہے، نبئت مجھے بتایا گیا ہے، عمر کے بارے میں، غارزن کہ وہ ڈالنے والا ہے، رأسہ اپنے سر کو، فی سنتن یعنی اونگ میں، گویا کہ اس کی حالت تغافل والی ہے، اونگ والی ہے، نشے کی حالت میں وہ اپنے سر کو اونگ میں ڈالے ہوئے ہیں یا وہ نیند کی حالت میں ہیں۔ ترجمہ سلیس ہم کرتے ہیں کہ مجھے عمر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اونگ میں سر داخل کرتے ہوئے، یعنی غفلت اور انجام سے بے خبری اور اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، یوعد اخوالہ او عدا یوعد بمعنی حددا یحدد، وہ دھمکیاں دے رہا ہے اخوالہ اپنے ماموں کو، اخوال جمع خال، خال کہتے ہیں ماموں کو۔ تو عمر کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے انجام کو دیکھے بغیر دھمکیاں دیتا ہے اپنے ماموں کو۔ وَتِلْكَ مِنْهُ اور یہ خصلت، وَتِلْكَ الْخَصْلَةُ او وَتِلْكَ تِلْكَ الْمَوَاعِيدُ مِنْهُ اس کی طرف سے، غیر مأمونۃ اس کا اعتبار بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم امن میں نہیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ ان یفعل الشیء اذا قالہ، وہ کام کر گزرتا ہے، وہ چیز کر بیٹھتا ہے، ان یفعل الشیء کہ وہ کام کرتا ہے، اذا قالہ جب وہ کہتا ہے، یعنی اور یہ دھمکی اس کی طرف سے کوئی مستبعد نہیں، غیر مأمونہ کوئی امن میں نہیں، کوئی مستبعد کوئی بعید نہیں کہ وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، اسی لیے ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے الرمح لا املأ، الرمح رمح کہتے ہیں نیزے کو، لا املأ کفی میں نہیں بھرتا اپنے ہاتھ کو، ملأ یملأ بھرنا، انا ملأت الکأس میں نے گلاس کو بھرا، تو لا املأ میں نہیں بھرتا، کفی بہ ای بالرمح نیزوں سے میں اپنے ہاتھ نہیں بھرتا، یعنی میں جنگ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، میں ان کو مارنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ الرمح لا املأ کفی بہ واللبد، لبد کے معنی ہیں زین کے نیچے رکھا جانے والا کپڑا، جو جب گھوڑے پر ہم زین رکھتے ہیں تو زین کے نیچے کوئی کپڑا ہوتا ہے، تو واللبد لا اتبع تزوالہ میں اس کے زوال سے، اس کے ہٹنے سے، ٹھیک ہے، اس سے بھی گھبراتا نہیں ہوں، یعنی اور نہ نمدہ کے زائل ہونے کا میں اتباع کرتا ہوں، یعنی میں اس خوف سے گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا کہ اس کا زین گر جائے گا
تو پھر میں کس طرح گھوڑے پر سوار رہوں گا؟ میرے لیے مشکل نہیں، نہ میں رمح کو اٹھاتا ہوں، نہ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، تیر تلوار ہے کہ نہیں، بلکہ میں دشمن کے پاس چلا جاتا ہوں، میں بے خوف و خطر معرکوں میں چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح نہ میں اس چیز کی پرواہ کرتا ہوں کہ وہ گر جائے گا، تزوالہ زوالہ، اس کے زوال سے، اس کے ہٹنے سے۔ آگے کہتے ہیں وَالدِّرْعُ لَا أَبْغِي بِهَا ثَرْوَةً، میں زرہ کے بدلے مال تلاش نہیں کرتا، لا ابغی لا اطلب، دیکھو نیچے لکھا ہے والدرع، درع کسے کہتے ہیں؟ زرے کو، نہ میں زرے کو بیچ کر اس سے مال کماتا ہوں، کل امرئ، کیونکہ ہر آدمی مستودع مالہ، ای اپنے مال کو جمع کرنے والا ہے، ہر آدمی مال کو جمع کرتا ہے، لیکن میں زرے کے بدلے کہ کوئی مال نہیں اکٹھا کرتا، نہ میں اس سے کوئی کمائی کرتا ہوں، نہ میں اس سے کوئی بیچتا ہوں، کیونکہ کل امرئ، ہر آدمی مستودع، وہ جمع کرتا ہے اپنے پاس مالہ، اپنے مال کو، اس کا خیال رکھتا ہے۔ انک یا عمرو، اے عمر، آپ جو ہیں، اب اس کو مخاطب، اے عمر، ترک سخاوت کے ساتھ تو اس غلام کی طرح ہے، وترک الندى، ترک الندى ای ترک السخاوہ، منع الخیر، آپ جو خیر کو منع کر رہے ہیں، اپنے ماموں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس سے خیر کے راستے میں آپ رکاوٹ ہیں۔ انک یا عمرو، اے عمر، وترک الندى، کہ جب آپ سخاوت کو چھوڑ دیں گے، خیر کے کام کو چھوڑ دیں گے، کل عبدی، آپ اس غلام کی طرح ہے، ای مثل العبدی، مثل الغلام، اذ قید اجمالہ، جب غلام قید کرتا ہے اپنے اونٹوں کو یا اونٹنیوں کو یا اپنے اونٹوں کو، جب وہ اپنے اونٹ کو قید کر دیتا ہے تو پھر اونٹ سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتی، تو وہ پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، تو اپنے اونٹ کو کھلے چھوڑ دو تاکہ وہ صحرا میں گھومے پھرے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ اسی طرح اپنے ماموں کو دھمکیاں نہ دو، اس کو چھوڑو، خیر کے کام کرے۔ کالعبد اذا قید اجمالہ، اجمال جمع جمل۔ آلیت معنی حالفت، حلف کیا ہے میں نے، حلف یعنی میں نے قسم کھائی ہے، انا حلفت باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اسی طرح آلیتو کہ یہی معنی، لا ادفن، میں دفن نہیں کروں گا، قتلاکم، تمہارے مردوں کو دفن نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے ایسے کام شروع کر دیے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ فدخن المرء، تو تم کیا کرو، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں مرے ہوئے، ان کو آپ دوہنی دو، ان کو کیا کرو، دوہنی دو، ان کو خوشبوئیں لگاؤ تاکہ ان کی گندگی صاف ہو جائے، ٹھیک ہے، کہنے لگے لہٰذا اس کو اور اس کے لباس کو دوہنی دو۔ فدخن المرء، آدمی کو بھی دوہنی دو، وسربالہ، اور اس کے لباس کو بھی دوہنی دو، کیوں؟ یعنی نیزے لگنے کی وجہ سے اس کی جسمانی حصے سے نجاست نکلی ہے، تو اس کو دوہنی دو تاکہ فضا متعفن نہ ہو اور تمہارا یہ عیب چھپ جائے، تم کسی کام کے نہیں، تم کسی کام کے نہیں۔ آگے والے اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الحارث بن همام أي ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب، أي ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب، وتلقني يشتد بي أجرد مستقدم البركة كالراكب، فأجابه، تو ابن زیابہ نے اس کو جواب دیا تھا، وہ اشعار یہ آگے آ رہا ہے۔ فأجابه ابن زیابة على وزنها یا لهف زیابة للحارث الصابح فالغانم فالآئب، والله لو لاقيته خاليا لآب سيفانا مع الغالب، أنا ابن زیابة إن تدعني آتك والظن على الكاذب۔ ترجمے سے پہلے حارث کون ہے مختصر تعارف کر دیتے ہیں۔ یہ من شعراء الجاہلیہ، جاہلیت کے شعراء میں سے ہے۔ اس نے ابن زیابہ کی عدم موجودگی میں اس کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا اور پھر یہ اشعار کہے۔ کیا کہا؟ اے ابن زیابۃ ان تلقنی، اے ابن زیابہ اگر تو مجھ سے ملے گا تو تیری ملاقات میرے ساتھ ان اونٹوں کی موجودگی میں نہ ہوگی۔ ان تلقنی لا تلقنی، دیکھو اے ابن زیابہ ان تلقنی، اگر آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہو گے، لقیا یلقا،
لقیہ یلقا اللقاء بمعنی ملاقات، لا تلقنی آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، فی النعم، نعم کہتے ہیں چوپایوں کو، اونٹنیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی النعم العازب، عازب کے معنی ہیں عزوب ہونا یعنی اوجل ہونا، آپ مجھے ایسے حالت میں ملیں گے کہ آپ کی اونٹنیاں غائب ہوں گی، العازب عازب ہوں گی یعنی وہ غائب ہوں گی۔ اور آگے کہا وَتَلْقَنِي، آپ میرے سے ملاقات کریں گے، یشتد بی الاجرد، تیری ملاقات میرے ساتھ اس حال میں ہوگی کہ کم بالوں، کیونکہ اجرد کہتے ہیں جس کے سر، مطلب کسی کے سر پہ بال نہیں تو میں کہوں گا رأسہ اجرد، اس کا سر جو ہے نا وہ خالی ہے بالوں سے، تو کہتے ہیں یشتد بی الاجرد، تیری ملاقات میرے ساتھ اس حال میں ہوگی کہ کم بالوں والا، ابھرے ہوئے سینے والا، مستقدم البرکہ، برکہ یہاں پر معنی لکھا ہے الصدر، سینہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کم بالوں والا اجرد ہوگا، ابھرے ہوئے سینے والا گھوڑا ہوگا، کیا ہوگا آگے، کراکبی، مستقدم البرکتی کراکبی، سینہ ابھرا ہوا ہوگا، ایسا گھوڑا ہوگا جو اپنے سوار کی مانند ہے، یعنی سینے کے ابھار و فراخ، یعنی جو اس پہ راکب ہے، سوار ہونے والا ہے، وہ بھی ایسا ہے یعنی بہادر ہے، اور اس کا گھوڑا بھی سینہ نکالے ہوئے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں ہر وقت تیار ہوں، آپ مجھ سے جب ملاقات کریں گے تو آپ ایسے گھوڑے کو پائیں گے جس پہ بال نہیں ہوں گے، اس کا سینہ باہر نکلا ہوا ہوگا، کراکبی، ٹھیک ہے، یعنی گھڑ سوار کی طرح گھوڑا بھی ہوگا۔ آگے اس نے جواب میں کہا یا لہف زیابۃ للحارث، یا لہف حسرت ہے، افسوس ہے، زیابۃ للحارث، زیابہ کی طرف سے حارث پر، یا لہف زیابۃ، زیابہ کی طرف سے حسرت ہے، للحارث حارث پر، الصابح فالغانم فالآئب، تین صفت بیان کی کہ جو صبح آیا، الآتی صباحا، صبح کو آیا، فالغانمی اور اس نے غنیمت لوٹ مار کیا، فالآئب اور پھر چلا گیا، صبح کو آیا، غنیمت کو پکڑا، ڈاکہ ڈالا، فالآئب فالراجع، الراجع یعنی لوٹنے والا، بھاگ گیا دم دبا کے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ پھر کہا واللہ لو لاقیتہ خالیا، بخدا اگر میں اس کے ساتھ خلوت میں ملتا تو ہماری تلواریں غالب آدمی کے ساتھ لوٹتیں، واللہ لو لاقیتہ خالیا منفردا، اگر میں اسے اکیلے پاؤں، اس سے میری ملاقات ہو جاتی، لآبا لرجع سیفانا مع الغالبی، تو ہماری تلواریں غالب آدمی کے ساتھ ہوتی، یعنی میں غالب رہتا تو تلوار اس کو چھین لیتا، تو میں اس کی تلوار کو بھی چھین لیتا، گویا کہ میں اس پہ غالب ہو جاتا، لیکن وہ مجھ سے ملا نہیں، صرف وہ ایک خواہش کا اظہار کر رہا تھا ملاقات، ورنہ تو لآب سیفانا، ہماری تلواریں، لآبا لرجع سیفانا مع الغالب، غالب آدمی کے ساتھ، آپ غالب ہوتے تو آپ میری تلوار لیتے، میں غالب ہو جاتا تو میں تمہاری تلوار لے کر رہتا۔ آخر میں ہے انا ابن زیابۃ، میں زیابہ کا بیٹا ہوں، ان تدعونی، اگر آپ مجھے مقابلے کے لیے بلائیں گے، ان تدعونی آپ مجھے دعوت دیں گے مبارزے کا یا کسی جنگ کا، آتی کا میں تمہارے پاس دوڑ آؤں گا، میں تیرے پاس آؤں گا، والظن علی الکاذب یعنی میں متردد نہیں، اور گمان کی ذمہ داری جھوٹے پر ہوگی، یعنی میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ جب مجھے بلائیں گے میں ڈرنے والا نہیں، والظن علی الکاذب اس کا مطلب یہ ہے یعنی مجھے مغلوب اور کمزور خیال کر کے مقابلے کے لیے بلاؤ گے تو میں آؤں گا، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی شکست کے خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ میرے متعلق آپ نے اپنے گمان میں جھوٹے ہیں، آپ جو گمان کر رہے ہیں کہ بھائی زیابہ کو میں شکست دوں گا، اس کو میں مغلوب کر دوں گا، اس کو میں مار بگاؤں گا، تو یہ آپ کا گمان ہے، تو آپ کا گمان جھوٹا ہے، بلکہ میں آپ پر غالب رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اگلے سبق میں۔